بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکل و صورت، رنگ و نسل، زبان و بیان، ذوق و مزاج، غور و فکر اور عقل و فہم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اپنی جداگانہ شخصیت اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا یقینی امر ہے۔ جب بنو نذیر نے غزوہ احد میں مشرکین کی مدد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ایک دن مسلمانوں نے بنو نذیر کی بستی کا محاصرہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ فوراً اپنے قلعوں میں داخل ہو گئے اور دروازے بند کر دیے، تو مسلمان ان کے کھجور کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے لگے۔ کچھ درخت کاٹے گئے، کچھ درخت جلائے گئے، تو بعض نے کہا کہ ان باغات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، ان کو نہ کاٹا جائے۔ بعض نے کہا کہ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر ان درختوں کو کاٹنا چاہیے۔ جب دونوں کی آراء مختلف ہو گئیں تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ ہم نے جو کارروائی کی ہے اس پر ہمیں اجر ملے گا یا گناہ ہوگا، کہیں یہ فساد فی الارض کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی رائے کو درست قرار دیا۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جن کی رائے کے درست ہونے کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود فرما دے۔ اسی طرح حضرت امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچے بغیر عصر کی نماز نہ پڑھے۔ جب راستے میں عصر کا وقت ہوا تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ ہم عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھیں گے جب تک ہم بنو قریظہ پہنچ نہیں جاتے۔ بعض نے کہا کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اس ارشاد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ وہ بنی قریظہ میں جلدی پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منشا نہیں تھا کہ بنو قریظہ میں ہی نماز عصر پڑھنا، خواہ نماز قضا ہی ہو جائے۔ سو انہوں نے اس حدیث پاک کی منشا اور مفہوم پر عمل کیا۔ دوسرے صحابہ کرام نے حدیث پاک کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا کہ نماز عصر بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی پڑھنی ہے۔ دونوں کی رائے مختلف تھی، لیکن چونکہ خیر پر مبنی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی فریق کو ملامت نہیں کیا، بلکہ دونوں کی رائے کو عزت و احترام عطا فرمایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کرنے کے نتیجے میں آج ہمارا معاشرہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اپنی رائے سے اختلاف کرنے والے شخص کو کفر و گمراہی سے کم درجے کا ٹائٹل ہی نہیں دیتے اور نہ ہی اس سے کم پر پیاس بجھتی ہے۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے سخت لہجے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس کا جرمانہ ادا کرو، تو نے اس سے سخت لہجے میں بات کی ہے۔ امام ابن کثیر نے الجامع المسانید اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے کہ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نبوت کی تمام علامات کو میں پہچان گیا سوائے دو کے۔ ایک یہ کہ اس کا حلم اس کے غصے پر غالب ہوگا، جتنا بھی اس کے ساتھ جہالت کا رویہ اختیار کیا جائے گا اتنا ہی ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کی تو وعدے سے 2 یا 3 دن قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض اور چادر سے پکڑ کر سخت ترین طریقے سے بات کی۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ساتھ تھے۔
میری سختی دیکھ کر عمر نے مجھے غصہ سے کہا، اے یہودی، کیا تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر مجھے کسی چیز کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ زید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کی طرف بڑے اطمینان، سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں اور وہ تم سے کسی اور سلوک کے خواہاں تھے۔ تم مجھے حسن ادائیگی کا کہتے اور اسے حسن تقاضا کا کہتے۔ اب اسے لے جا اور اس کا قرض ادا کر دے اور اسے 20 سا کھجوریں اضافی دے دے، کیونکہ تو نے اسے دھمکی دی ہے۔ یہ حسن اخلاق دیکھ کر مجھے تصدیق ہو گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے اپنے تو اپنے، غیروں کو برداشت کرنا کیسے سکھایا۔ امام ابن جریر، ابو جعفر الطبری، امام بغوی، امام ابن کثیر اور دیگر کئی مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں روکنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ انہیں کرنے دو۔ اندازہ لگائیں، دشمن ہیں، مخالف ہیں، اپنے الگ عقائد اور نظریات رکھتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عملاً یہ سبق سکھا دیا کہ اپنے مخالف کے عقائد و نظریات کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے اور اسے اپنے اخلاق حسنہ سے کس قدر متاثر کرنا چاہیے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ روشن باب ہیں جن کے نور سے ہم دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نصیب ہو جائے تو وجود میں شدت، ہٹ درمی اور لاشعوری ختم ہو جائے، لیکن اس قسم کی سنجیدگی وجود میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی مشنری ہو، اس کا مشن لوگوں کو دین اسلام کے قریب سے قریب تر کرنا ہو۔ ایسا آدمی لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے اسباب مہیا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے دین اسلام کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ تو پھر ایسا آدمی عدم برداشت کا شکار نہیں ہو سکتا، بلکہ صبر و تحمل کا پہاڑ گراں ثابت ہوتا ہے۔ آج ایک دو شہر نہیں بلکہ پورا معاشرہ تشدد، سفاکی، بے رحمی، خون خرابہ، دنگا فساد اور اخلاقی بحران کی لپیٹ میں ہے، جس کی بدترین شکل اشتعال زدہ ہجومی عدالتیں اور ان میں ہونے والے ماورائے قانون و انصاف قتل ہیں۔ اگر اس شدت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں خود کو، اپنے اہل و عیال کو اور معاشرے کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ میں پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے یہ معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے۔